مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحنا بما العقول به لم يمتحنا بما العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم بہت اچھا شعر دوبارہ پڑھو لم يمتحنا بما العقول به لم يمتحنا بما العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم ہے بہت آسان احکام شریعت آپ کے ہے بہت آسان احکام شریعت آپ کے ان کی شفقت مہربانی اور رحمت ہے اہم ہے بہت آسان احکام شریعت آپ کے ان کی شفقت مہربانی ان کی شفقت مہربانی اور رحمت ہے اہم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے ساتھ میں موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام یہاں پر کیمرہ مین، ہمارے لائٹنگ انچارج معید صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کو ہمارے سکندر صاحب، جمی جیب آپریٹر، ہمارے آڈیو انچارج کی ٹیم، علی محمد خان صاحب تشریف لائیے، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود تمام ساتھی ہمارے جو لاہور میں موجود ہے پوری ٹیم، اسلام آباد میں موجود پوری ٹیم، جو بھی اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ پاکستان میں 20واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 21واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 20 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج مئی کی 14 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، یہ جو شعر ابھی پہلے میں اس کی تشریح، مجھے بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر۔ امام شیخ شرف الدین البصیری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جب آپ نے ان کی زیارت کی تو زیارت کرنے کے بعد آپ نے سرکار کے چہرے اقدس پتہ نہیں کیسے دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ کیا منظر ہوگا جب امام شیخ شرف الدین البصیری سرکار کی زیارت کرو گے۔ اب آپ ان کی زیارت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے احکام شریعت آپ کے۔ کتنی سچی اور اچھی بات کی شیخ صاحب آپ نے، کیا بات کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام خربوتی کہتے ہیں کہ یہ شعر سن کر بہت مسرور ہوئے کہ بہت آسان ہے احکام شریعت آپ کے۔ کیا ہے اتنی آسانی ہے؟ ایک پروردگار کی عبادت کرنا، اس میں آسانی ہے۔ جو اتنے سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، آپ سوچنا، آپ دولت کا معبود، پانی کا معبود، کھانے کا معبود، ہوا کا معبود، بارش کا معبود، روشنی کا معبود، مطلب اندھیرے کا معبود، ابھی کن چکروں میں پڑے ہو بھائی؟ کتنی آسانی ہے، کن چکروں میں پڑے ہو؟ بہت آسان ہے۔ ارے سب کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ایک معبود جو کہ برحق ہے، باقی تو سب جھوٹ ہے، باقی تو سب بنائے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں۔ یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن لوہی، یہ بڑا بدبخت شخص تھا۔ سب سے پہلے اس نے بتوں کی عبادت شروع کرائی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ عمر بن لوہی۔ عمر بن لوہی جو تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ نمودار ہوا تھا، اور یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے جو اونٹنی آئی تھی نا پہاڑ سے نکل کر، گابھن اونٹنی تھی، اس نے نکلتے ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور اتنی عظیم الجثہ اونٹنی تھی کہ لوگ حیران رہ گئے تھے دیکھ کر۔ اس اونٹنی کی طے یہ ہوا تھا کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن پانی ان کی قوم پیے گی۔ اس نے بدبختی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور کونچیں کاٹنے کے بعد یہ قابیل کے بعد دوسرا بدترین شخص تھا، کونچیں کاٹنے کے بعد اس نے بت لا کے رکھ دیے اور کہا کہ یہ جو ان کی عبادت کرنا شروع۔ پہلا بت پرست جو
اس پوری کائنات میں دنیا میں جس کو پکارا جاتا ہے وہ ہے عمر بن لوہی. تو عمر بن لوہی نے معبود بنانے شروع کیا. اس کے بعد پھر معبود بنتے چلے گئے. معبود کوئی نہیں ہے. کس سے مانگتے ہو دولت, کس سے مانگتے ہو شہرت, کس سے مانگتے ہو عزت؟ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. عزت دینے والا بھی ایک ہے, شہرت دینے والا بھی ایک ہے. ایک ہی معبود ہے. ہم سب کو پالنے والا ایک ہے, رازق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے. ہم تو مرزوق ہیں, ہم تو عبد ہیں, معبود تو وہ ہے. کتنا اچھا لگتا ہے کسی ایک کو پکارنا. کن چکروں میں کہاں پڑ گئے, کس کس کو پکار رہے ہو؟ یہ بتایا کہ کتنے سادہ اور کتنے سیدھے اور کتنے آسان ہیں احکام شریعت. ایک پروردگار کی بات ہے. اب آ جائیے دوسری بات, ہر ایک کے سامنے جھک رہے ہیں. بادشاہ صاحب جا رہے ہیں تو ان کے سامنے سے ہمارا کام کر دیں, ادھر جا رہے ہیں تو ہمارا کام کر دیں, وزیر کے پاس جا رہے ہیں تو ان کا کام کر دیں, کسی سلطان کے پاس جا رہے ہیں تو ان کا کام کر دیں. کیوں جھک رہے ہو؟ نماز پڑھو صرف ایک کے لیے بس, ایک پروردگار کے آگے سجدے. کتنے آسان ہے احکام. اسی طرح سے بار بار یہ کہتے شعر پڑھوں گا میں, کتنے آسان ہے احکام شریعت. سب کے آگے جھکنا چھوڑو, ایک رب کے آگے جھک جاؤ بس. کیوں سب کے آگے جھک رہے ہو؟ کیوں سب کے آگے جھکتے ہو؟ کیوں سب سے مانگ رہے ہو؟ کیوں محتاج بنے وہ بادشاہ وقت کے؟ کیوں محتاج بنے وہ نام نہاد سلطانوں کے؟ کیوں محتاج بنے ہوئے ہو؟ کسی کے محتاج بننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. محتاج بنو تو پروردگار کی بنو. مانگو تو اس سے مانگو جو دیتا ہے. یہ سب تو لینے والے ہیں, دینے والے تھوڑی ہیں. یہ سب تو فنا ہو جائیں گے. اس سے مانگو جو حی و قیوم ہے, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. یہ ہے نبی کریم کی رحمت جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے احکام شریعت بتائے. نبی کریم کی اپنی امت پر رحمت, نبی کریم کی یہ امت پر رحمت ہے جس پر میں ابھی اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. یہی تو رحمت ہے امت پر. کیا امت پر رحمت ہے؟ احکام شریعت کتنے آسان بتا دیے. کیا رحمت فرمائی ہے آپ نے سرکار, کیا رحمت فرمائی آپ نے, کیا کرم فرمایا امت پر. کیا آپ نے بتا دیا کہ بھئی ایک پروردگار کی عبادت کرو. دیکھو تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا, تو دیکھو میں کس کی عبادت کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھ کو دیکھو, میرے رکوع کو دیکھو, میرے قیام کو دیکھو, میرے سجود کو دیکھو, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. تو یہ رحمت نہیں ہے آپ کی تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اب کوئی غریب ہے, اس سے مانگ رہے ہیں تو اس کو دے رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں. غریب بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, غریب رشتہ دار ہیں, کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کیا کریں, ایک الگ معاملہ. اس سے پہلے یہ کہ اب اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ بھئی میں نے مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے مانا, میں دل سے مانا, میں نے اظہار کیا, میں نے اپنی ایمان. اور اب چلے اچھا ہوا, ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے, روز پڑھنا چاہیے. ہمارے والدین, اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو حیات دے, میرے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے. ہماری امی ہمیں یہ سکھاتی تھی, بیٹا رات کو روز سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا کرو, تجدید ایمان ہوتی ہے, تاکہ جب خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. ہماری امی نے تو ہمیں بچپن سے بتایا کہ کبھی بھی جا سکتے ہیں دنیا سے. بتا ہمارے یہاں گھر میں اللہ نہ کرے آپ مر جائیں گے. ارے بھائی, ایک تو اللہ نہ کرے بڑا غلط لفظ ہے. اللہ کے ساتھ نہ, یا آپ آرڈر کیسے دے رہے ہیں, اللہ نہ کرے؟ نہیں, اللہ کرے ایسا نہ ہو. اللہ کے ساتھ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے. کیوں, آپ کون ہوتے ہیں آرڈر دینے والے اللہ کو؟ ہاں, آپ وہ آ رہی ہو بھائی کہ آپ کہ اللہ نہ کرے. اللہ تو کرے گا, آپ کیسے کریں نہ کرے؟ آپ کہیں اللہ کرے, کیونکہ اللہ کرتا ہے, نہ نہیں کرتا. اللہ نہ, اگر آپ پہلے سے کہیں گے اللہ نہ کرے تو اللہ پھر نہ ہی کر دیتا ہے. جاؤ نہ, جاؤ, چلو, تمہیں نہ کی بہت عادت ہے نا, جاؤ نہ, جاؤ. آپ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے یہ نہ ہو, اللہ کرے. تو ہماری امی کہتی تھی کہ بیٹا اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ تم نہیں رہو, لیکن بیٹا کلمہ پڑھا کرو. اس کی وجہ یہ کہ جب تم کلمہ پڑھ کے لیٹو گے, ایک تو تجدید ایمان ہو جائے گی, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری جان چلی جائے تو ایمان کی حالت میں تو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ اسپتالوں میں رشتہ دار پڑے ہوتے, آخری وقت ہوتا ہے, وینٹیلیٹر پر ہوتے, کلمہ نہیں آ رہا ہوتا, تو ساتھ کھڑے لوگ پڑھواتے انہیں, پڑھیے لا الہ, نہیں, کیونکہ اس میں کیفیت ایسی ہوتی ہے, نزا کی کیفیت, اللہ اکبر. یہ جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. کہنا بہت آسان ہوتا ہے
کسی نے کہہ دیا انہیں تو کلمہ بھی آخری وقت میں نصیب نہیں ہوا، تمہیں کیا پتا، اسے دل میں پڑھ لیا ہو، تمہیں کیا پتا اگر وہ نہیں پڑھ پائے. اور آخری وقت کیسا ہوتا ہے، نزع کا عالم. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نزع کے عالم میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ بس کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے. اچھا اس وقت کیا کرتے ہیں رشتہ دار آپ کو کلمہ پڑھوا رہے ہوتے. اب فرض کرو آپ جس رات سوئے اس کی صبح دوسری صبح اٹھے تو آپ کو بیماری تھی، لیکن جس رات سوئے اس دن کلمہ پڑھ کے سوئے، وہ کلمہ لکھ لیا گیا ہے کہ اس نے میرے بندے نے تجدید ایمان کر لی تھی، اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ تو بار بار ویسے بھی پڑھنا چاہیے. بڑی پیارا، بہت پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا آسن، بڑا مستحکم اور توحید پر مبنی کلمہ ہے جو آپ کی شناخت ہے. اٹس یور آئیڈینٹی. کلمہ طیبہ جیسے آپ جیب میں شناختی کارڈ لے کر پھرتے ہیں، اسی طرح ایمان کا شناختی کارڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ کا کلمہ ہے، تو یہ آپ نے ہمیشہ پڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کو کلمہ مل گیا، آپ کو توحید مل گئی، اب آپ کو نماز مل گئی. اب میرا سوال یہ ہے آپ سب سے بھی، اپنے آپ سے بھی، یہ سب سے، اب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ پیار کرتے ہیں محبوب، ابھی دنیاوی محبوب کی بات کر رہے تھے، چلیں دنیاوی محبوب مل نہیں رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا سب چھوٹ جاتا ہے. جب تک محبوب کو نہ دیکھ لیں، محبوب سے ملاقات نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا بھائی میری محبت میں کچھ ایسے ہو جاؤ کہ 1 مہینے روزے رکھ لو، اپنا کھانا پینا چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، یاد کرو مجھے، بس میں تمہیں خود عشق سکھا رہا ہوں اپنا. میں تمہیں تو مجھ سے آتی نہیں محبت کرنا، میں تمہیں سکھا رہا ہوں محبت کرنا. اللہ نے یہ بھی کتنا کرم کیا کہ ہمیں محبت کرنا بھی سکھا دیا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنی بھوک پیاس کو روک لو، پھر شام تک روکو صرف، پھر تمہیں 2 اجر دوں گا میں، ایک افطار کے وقت، ایک دیدار کے وقت. افطار کے وقت یہ اجر دوں گا میں تمہیں کہ جب تم روزہ افطار کرو گے اور دعا کرو گے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جب تم یہ دعا کرو گے تو اس وقت تمہیں اجر ملے گا، تمہاری دعا قبول ہوگی. اور اگلا اجر جو ہے وہ تمہیں ملے گا روز حشر جب تم باب الریان سے داخل ہوگے. ریان کہتے ہیں ہلکی 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 پھوار کو، ہلکی ہلکی بارش کو جسے پھوار پڑتی ہے. تو ریان ایک دروازہ ہے جنت کا. اب نماز والے باب الصلاۃ سے آئیں گے، زکوٰۃ والے باب الزکوٰۃ سے آئیں گے، حج والے باب الحج سے آئیں گے، توحید والے باب التوحید سے آئیں گے. لیکن روزے والے باب الصوم سے نہیں آئیں گے یا باب الصلاۃ سے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے باب الریان سے. بالکل مختلف نام ہے. ریان سے اس لیے آئیں گے کیونکہ وہ دنیا میں عطشان میں ہوتے ہیں. عطشان کہتے ہیں پیاس کو، عطش وہ پیاس میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ریان سے ان کو لے کر آئے گا. ریان پھوار کو کہتے ہیں، ہلکی ہلکی بارش کو، پھوار کو، کہ وہ اسی بارش کے اندر بھیگتے رہیں گے اور ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی بو آ رہی ہے اور وہ داخل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ داخل ہوں گے تو یہ باب الریان کا ہوگا. اب اس محبت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دروازہ بنا دیا اور آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ محبت ہے، یہ میرا پیار ہے. اب یہ ہو گیا. اب ایک اور چیز ہے، اب اسی میں احکام شریعت بتا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں جس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو سمجھیے. اب اس کے بعد کیا، اب غریب رشتہ دار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، سبب دیا ہے، اسباب دیے، آپ کما سکتے ہیں، وہ شاید نہیں کما سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت میں جو اپنے نبی کو دیے اس میں کہا کہ نبی ان کو کہہ دو کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، سال میں 1 مرتبہ اپنے پاس سے کچھ دیا کریں. روز دینے کو آپ کو نہیں کہا، سال میں 1 مرتبہ کا مطلب یہ کہ آپ سال میں 1 مرتبہ نصاب نکال لیں، پورا سال دیتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. مطلب اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے نکال لیے تو وہ چاہے تو آپ صرف رمضان میں دے دیں، چاہے تو آپ یہ کریں کہ 1000 روپے اس مہینے دے دیے، 1000 روپے اس مہینے دے دیے، 2000 روپے، سب کو آہستہ آہستہ آپ نے دیے. زکوٰۃ پورا سال دی جاتی ہے، صرف 1 مہینے میں نہیں دی جاتی. مہینے میں سے ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دگنی ہے، چونکہ اجر ہوتے ہیں رمضان میں، ہر چیز کا دگنا اجر ہوتا ہے، تو ہم زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں. ورنہ ہر مہینے آپ کو کچھ تھوڑا کر کے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکام، یعنی رسول اللہ کے احکام شریعت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کر دی. اب آخر میں جب یہ سب آپ کام کر چکے، جب یہ سارے کام آپ کر چکے اور آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا،
مال، دولت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ. عامر لیاقت حسین 20 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہے، اوقات تھی کرنے کی؟ بتائیں. رمضان لفظ لینا بھی استعمال اوقات تھی اس کی؟ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے رمضان کہنا سکھا دیا. تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 20 برسوں سے ٹیلی ویژن پر اپنا ذکر کرنا سکھا دیا. میری اس سے بڑھ کر اور توفیق کیا ہوگی کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار. یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب یہ ساری چیزیں آج بچے مجھے کہتے ہیں رمضان انکل. ابھی میں میرے حلقے میں بھی ہمارے رکن قومی اسمبلی ہے آفتاب صدیقی صاحب، اور ہمارا ان کا حلقہ ملتا ہے 247 اور 245 کا انضمام ہوتا ہے. تو جہاں انضمام ہوتا ہے وہیں پر ان کی طرف سے جانے والی سڑک ہے، میری طرف سے آنے والی سڑک ہے. تو جانے والی سڑک کا آج افتتاح ہوا تھا تو میں وہیں تھا. اب آنے والی سڑک ہم تعمیر کروا رہے ہیں. تو جب وہاں پر میں گیا تو وہاں بچے بہت سارے موجود دیکھتے ہی اب وہ عامر انکل آئے. ایک نے کہا رمضان انکل آ گئے، رمضان انکل آ گئے. تو یہ رمضان انکل جو ہے، جب وہ بچے نے کہا تو مجھے مطلب آپ میری شناخت رمضان بن گئی ہے، میری پہچان رمضان بن گئی ہے. مطلب میری پہچان رمضان ہے، مجھے لوگ رمضان سے پہچانتے ہیں. مجھے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ میری پہچان رکن قومی اسمبلی نہیں، میری پہچان ایم این اے نہیں، یا میری پہچان مقرر نہیں، یا میری پہچان تو سماجی کارکن نہیں. میری پہچان ہے میں رمضان انکل ہوں، میں رمضان میں آتا ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کے ساتھ ساتھ آتا ہوں. تو میں تو چلے جاؤں گا کبھی نہ کبھی، لیکن رمضان ہمیشہ رہے گا. تو رمضان انکل بن گیا ہوں میں. تو میں سوچ رہا ہوں قبر میں بھی لکھا ہونا چاہیے رمضان انکل. تو یہ بڑا اچھا لگا. تو میں اسی بتا رہا ہوں. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے مقامات عطا فرمائے. اس کے بعد جب آپ کو مقامات عطا فرمائے تو اب آپ سے ایک اور اللہ تعالیٰ عبادت کا متقاضی ہے. یہ جملے بڑے چن کے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا متقاضی. کیا عبادت؟ جب آپ کو محبوب سے محبت ہو جاتی ہے، محبوب سے پیار ہو جاتا ہے تو آپ کو دل چاہتا ہے محبوب کا گھر دیکھیں. محبوب کہاں ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کا کوئی گھر نہیں. اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، منزہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرار دیا کہ مسجد اس کا گھر ہے. اور مسجدوں میں بھی جو خوبصورت مسجد ہے، اعلیٰ مسجد ہے، افضل مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے برتر مسجد ہے، سب سے مکرم مسجد ہے، سب سے محتشم مسجد ہے، سب سے معظم مسجد ہے، وہ ہے مسجد الحرام. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تم نے اب سب کچھ کام کر لیے، چلو آؤ میرے گھر کی زیارت کرو. آج اب اور زیارت ایسے کرنا کہ خبردار تمہاری نگاہ میرے گھر پر نہ پڑے. جب تم زیارت کرنا یعنی جب طواف کرو تو نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. ہاں، کیونکہ اگر نگاہ پڑ گئی تو وہ پتھر کا طواف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پتھر کا طواف ہو جائے گا. طواف کرو تو آنکھیں تمہاری سیدھی اور تم گھومتے ہوئے جا رہے ہو، نگاہ نہیں پڑے. دل دیکھنا چاہتے ہو نا، پہلے طواف کر لو، پھر وہاں مقام ابراہیم کے پاس سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہو، تکتے رہو، کعبے کو تکتے رہو. طواف کے دوران نہیں کرو. طواف کے دوران اگر کرو گے تو طواف عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ کو. لیکن یہ طواف کی جو عبادت ہے یہ نماز جیسی عبادت ہے جس میں صرف تصور ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب فرض کرو طواف کے دوران دعائیں کرتے کرتے آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو وہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے، پھر آپ نے اس جگہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنی ہے. اسی لیے طواف کے موقع پر پہلا شوط، دوسرا شوط، تیسرا شوط، چوتھا 7 شوط جب مکمل ہوتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے. ایک طواف مکمل ہوتا ہے. ابتدا ہوتا ہے حجر اسود. حجر اسود کی طرف دیکھ کر استلام کرتے ہیں بس، یا اگر قریب گئے تو اسے چھو لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور شروع. یار کیا عمرہ یاد کرا دیا آپ نے. مطلب آپ نے یہ اس کے بعد آپ نے کر کے، اور پھر جب آپ نکلے تو اس کے بعد حتیم میں گئے، اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پہ گئے. مقام ابراہیم پر بھی لوگ جاتے تو بہت یوں اس طرح دیکھنے کی کوشش کرتے، نہیں کرتے، اسے نہیں کرتے کہ اتنی ہمت. اور اب یہ جو مقام ابراہیم پر نقش پائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اب یہ خالی حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے نقش پا نہیں، یہ آپ کو شاید نہیں پتا ہو، میں بتاتا ہوں. اب انہی نقش پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین رکھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے قدمین پاک کا ماپ
حضرت ابراہیم کے قدمین پاک کے ماپ کے برابر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے وہاں پہ رکھے تھے. اب وہ رسول اللہ کے بھی نقش پاک ہیں، سبحان اللہ. تو اس لیے اتنی ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی. تو وہاں سے آپ تھوڑی دور جائیں اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ زمزم پئیں کھڑے ہو کر. اس وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ایک مجھے پتہ ہے بھی کھل رہی ہے بار بار، 1-2 منٹ دے دیں بھائی. تو اس کے بعد آپ نے وہاں پر زمزم پیا، اور زمزم پینے کے بعد پھر آپ صفا اور مروہ کی طرف بڑھ گئے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں من شعائر اللہ. صفا مروہ کی پہاڑیاں، حضرت حاجرہ کا دوڑنا، سب آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں. حضرت حاجرہ اپنے بچے کے لیے بھاگ رہی ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. بچہ کون ہے؟ اسماعیل ہے. اسماعیل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، عدنان کے والد ہیں، مودر کے والد ہیں، ندر کے والد ہیں، ندار کے والد ہیں، غالب کے والد ہیں، لوی کے والد ہیں، ان کے جد ہیں. کلاب کے، مرہ کے، قصی کے، بنی ہاشم کے، عبد المطلب کے، عبداللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے آخر میں آ کر یہ ہے آپ کی احکام شریعت. اتنے سے تو ہیں، کتنے آسان، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے کیا آسان. خوبصورت طریقے سے آپ نے یقین اسلام کی وضاحت کی کتنے- ماشاء اللہ. اور کتنے میں ایسا آسان. سنا تھا کہ جب آپ نے شروع کیا شعر پڑھنے کے بعد کہیں پہ بھی نہیں ایک کی وضاحت کی، مرکز کو نہیں چھوڑا، اور اس کی جس طرح وضاحت کی ساری گفتگو کے اندر مرکز وہی ہے، اس ساری مرکز کے گرد آپ طواف کرتی ہے آپ کی گفتگو. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اور یہ سر گفتگو اس خوبصورتی کے ساتھ کرنا کسی کے بس کا کام نہیں. ماشاء اللہ. توحید کی سب سے بڑی بات آپ نے کی. توحید سب سے بڑی بات توحید. توحید ہے. پانچوں کی توحید کے علاوہ تو کچھ آپ سمجھ لیں، توحید کے اندر ہی باقی سارے اراکین ہیں. توحید بنیاد ہے. نماز میں توحید، روزے میں توحید. صحیح کہا آپ نے محمد صاحب، ہر چیز میں توحید. یعنی ان 5 اراکین میں توحید ہے. حج میں توحید، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. ہر جگہ پر توحید ہے، ہر جگہ توحید ہے. توحید کے علمبردار بن جاؤ، شمع توحید کے پروانے بن جاؤ. یہ شمع جلے تو قربان کر دو اپنے آپ کو. لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ماسٹر کنٹرول روم میں لوگ بہت پریشان ہیں. اس آدمی کو کیسے بولنے سے روکیں کہ ہر وقت بولتا رہتا ہے، صبح شام سے بولتا رہتا ہے. لے لو بھائی وقفہ، وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.